کل سے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ذی الحجہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل بیان فرمائی ہے، اور خصوصاً ان کے اس مہینے کے جو اول 10 ایام ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں ایک حدیث جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے جو 10 ایام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ترین ایام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی ایام ایسے افضل اور بہترین نہیں ہے جتنا یہ 10 ایام۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو کیا اس مجاہد کی وہ دن، وہ ایام جو جہاد میں گزارتے ہیں، اللہ کے راستے میں گزارتے ہیں، وہ بھی اس ذی الحجہ کے 10 ایام سے بہتر اور افضل نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجاہد کے وہ ایام اور دن اور وقت جو جہاد میں اللہ کے راستے میں گزارتے ہیں، وہ بھی اس ذی الحجہ کے اول 10 ایام سے بہتر نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس شخص کی وہ عمل، مجاہد کی وہ جہاد جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور پھر جہاد میں اللہ کے راستے میں اپنی منہ کو، اپنے چہرے کو خاک اور زمین سے رگڑتے ہیں، مطلب یہ کہ شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہ مرتبہ اس سے افضل ہے۔ مطلب صرف ایک عمل، ایک مرتبہ اس 10 ایام سے افضل اور بہترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور پھر شہید ہوتے ہیں، تو صرف یہ شخص، یہ مجاہد اور شہادت کا جو مرتبہ ہے، یہ اس 10 ایام سے بہتر ہے۔ باقی کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو اس 10 دن سے افضل ہو۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین اور بہترین ایام ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہے، اور اس 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے جو عمل محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے جو عمل پسند ہوتے ہیں، وہ باقی ایام میں نہیں۔ مطلب یہ کہ اس 10 دن میں ایک بندہ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، پسند ہوتے ہیں، باقی 12 مہینوں کے بنسبت اس 10 دن کے جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے تم لوگ اس 10 دن میں تہلیل، تکبیر اور تحمید کو زیادہ پڑھو۔ تہلیل کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، تکبیر کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر زیادہ پڑھو، اور تحمید کا مطلب ہے کہ الحمدللہ زیادہ پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 10 ایام میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا یہ زیادہ بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اور اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 ایام جو کل سے شروع ہونے والے ہیں، ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں پہلے کل سے شروع ہوں گے، یہ 12 مہینوں کے مقابلے بنسبت یہ سب سے افضل ترین اور بہترین ایام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس 10 ایام سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس 10 ایام میں سب سے تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم جو 10 روزے رکھیں۔ اگر 10 روزے ہم نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس میں جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ آتے ہیں، یوم عرفہ، اس کو ضرور روزہ پکڑنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں ہمیں نوافل کرنا چاہیے، نفل جو ہے، نفل نماز، اس کے ساتھ ساتھ نفل صدقے خیرات وغیرہ یہ زیادہ دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تو بتائب ہونا چاہیے کہ ہم نے جو گناہی کی ہے
تو اس 10 ایام سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہونا ہے۔